ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ روح کہتے ہیں جان کو. روح کسے کہتے ہیں؟ جان کو. جان نکلنے کو کہتے ہیں روح نکل گئی. دیکھیں جان نکلنا ایک علیحدہ چیز ہے، روح نکلنا ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ روح صرف انسان میں ہے اور جان ہر جاندار میں ہے، ہر حیوان میں ہے، ہر ذی جان میں جان ہے، لیکن ہر ذی جان میں روح نہیں ہے. روح صرف انسان میں ہے. اور انسان میں یہ روح کب ڈالی جاتی ہے؟ آدم علیہ السلام کو بنا کر. ہم نے یہ سمجھا کہ وہ گارے سے بنا کر کھڑا کر کے پھر پھونک ماری تو وہ روح اس میں چلی گئی، جان کوئی کیمانی میں لیا. نہیں، آدم علیہ السلام کو پوری طرح وہ چلتے پھرتے تھے، اب ان میں روح ڈالی، اس کے بعد سجدہ کرنے کو کہا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سجدہ آدم کے ڈھانچے کو نہیں کیا گیا، اس روح ربانی کو کیا گیا جو اس کے اندر پھونکی گئی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. یہ بات میں نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ لی کہ روح زندہ جاوید آدم میں ڈالی گئی؟ اس لیے کہہ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 40 دن تک رحم مادر میں نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈالتا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. اب جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی بیالوجی کا پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ جاندار تو وہ تو سپرم بھی جو ہے وہ جاندار ہے. وہ جو نطفہ بنا، نطفۃ امشاجن، وہ ادھر سے جو عورت کی طرح سے بیضہ آیا، ادھر مرد کا یہ جو مل کے جو شے بنی نطفۃ امشاجن، وہ بھی جاندار ہے. جاندار نہیں ہو تو اس کی سٹیج کیسے تبدیل ہوگی، اس میں نشو و نما کیسی ہوگی، وہ اس سے آگے علقہ کیسے بنا. علقہ بنا اس کا مطلب ہے جاندار ہے، جان اس میں موجود ہے. مضغہ بنا، اگلی سٹیج پہ چلا گیا، نشو و نما ہوئی اس کے اندر. تو سائنٹیفکلی وہ جاندار ہے، جان اس میں موجود ہے. روح اس کے بعد جا کے فرشتے نے ڈالی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں، میں کچھ اور آیتیں آپ کو سناؤں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی. سورہ اعراف میں ایک واقعے کا ذکر ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں تھا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہو. یہ اللہ کی پہچان جو میں نے کہا نا ہمارے دل میں ہے، سافٹ ویئر، یہ وہ پہچان ہے جو اس دن ہمیں کرا دی گئی تھی. ہم نے اللہ کو مان لیا. یہ ہمارے شعور کی سطح پہ نہیں ہے لیکن ہمارے سافٹ ویئر میں بلٹ ان موجود ہے. اس وجہ سے وہ بچہ بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے. دوسری بات کہ سورہ انعام میں اور سورہ کاف میں ایک مضمون آیا ہے. مضمون آخرت کے بارے میں ہے. جب آخرت میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں دوبارہ لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کیا مطلب ہوا اس بات کا، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا؟ دیکھیں، جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم تو سب انسان موجود تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت جتنے انسانوں نے آنا ہے سب کے سب موجود تھے. تو اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم. اب حشر کے میدان میں پھر سب انسان موجود ہوں گے، وہ سارے کے سارے. اللہ کہہ رہا ہے واپس لے آئے نا جیسے ہم نے تم سے پہلی مرتبہ تمہیں کھڑا کیا تھا. آج سارا دوبارہ وہی اسمبلی ہے، وہی اجتماع ہے، وہی حاضری ہے. جو حاضری اس دن تھی وہی حاضری آ جائے. اب اس سے آگے الفاظ بڑے زبردست ہیں. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے نا جو خول ہم نے تمہارے اوپر چڑھایا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے. اب یہ خول کو سمجھ لیں، خول کیا ہے؟ ایک وہ روح ہے جس نے اللہ کو وہاں دیکھا، پہچانا، اس کے دل میں اس کی ایک پہچان آ گئی. ایک ہماری یہ باڈی ہے، یہ یہاں بنی، یہ وہاں نہیں تھی، یہ جسم وہاں نہیں تھا. اور یہ جسم آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں نیا جسم ملے گا، یہ جسم نہیں ہوگا. یہ جسم یہاں ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا. آخرت میں نیا جسم ملے گا. یہ جسم دھوپ ایک خاص حد تک تمازت برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ سوے نیزے پہ سورج برداشت کر لے گا. تو یہ والی فزکس تو نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہی ہوگی. یہ جسم آگ میں ڈالیں ایک دفعہ مر جائے گا، ختم.
جو دوبارہ کوئی ڈاکٹر کا ابا بھی سے نہیں زندہ کر سکتا، بالکل بھسم ہو گیا، آپ کیسے اسے زندہ کریں گے؟ وہ جسم ایک کھال اترے گی دوسری کھال چڑھ جائے گی۔ اسی طرح یہ ہمارا نظام ہے، جو بہترین سے بہترین چیز کھائیں تو اس کا فضلہ تو برداشت سے باہر ہے، جنت میں تو ایسی کوئی شے نہیں ہوگی، یعنی پورا نظام ہی بدل جائے گا۔ تو وہاں پہ ہمیں یہ جسم نہیں ملے گا، جسم نیا ملے گا۔ تو سب سے پہلا خول تو یہ ہے نا جو اوپر چڑھا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی والا خول، تو یہ تو گیا ایک خول۔ یہ اس جسم کے ساتھ کچھ تعلق جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں روح کسی کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ لیکن یہ جو جسم ہے یہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی اس کا باپ ہے، یہ دوسرا خول ہو گیا۔ ماں باپ کا رشتہ، بیٹی بیٹے کا رشتہ، یہ دوسرا خول ہو گیا۔ یہ خول اب آگے بھائی آ گئے، یہ ایک اور خول ہو گیا۔ برادری آ گئی، یہ ایک اور خول ہو گیا۔ اس کے اوپر ہم نے کپڑے چڑھا لیے، یہ ایک اور خول ہو گیا۔ اب خواہشات، میرا مکان ہو، میرا کاروبار ہو، میرا یہ ہو، یہ ایک اور خول ہو گیا۔ یہ مختلف خول ہیں، جن خولوں کے اندر وہ جو اصل حقیقت ہے وہ کہیں دب گئی۔ تو وہ جو تمہارے خول تھے، ما خولناکم، جو خول ہم نے تمہارے اوپر چڑھائے تھے، وہ ورا ظہورکم، تمہاری پیٹھوں کے پیچھے رہ گئے نا۔ نہ آج برادری ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ تعلق داری ہے، نہ ساتھ کاروبار ہے، نہ وہ کیریئر ہے جو تم نے دنیا میں بنایا تھا، نہ وہ تمام تعلقات ہیں جو تم نے دنیا میں قائم کیے تھے۔ تقطعت بہم الاسباب، وہ سارے اسباب آج منقطع ہو گئے۔ آج اسی طرح جیسے روز اول تنے تنہا تھے، آج اسی طرح تنے تنہا آ کے کھڑے ہو گئے ہو میرے آگے، سب کے سب کھڑے ہو گئے ہو اور تنے تنہا کھڑے ہو گئے ہو۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، سب کے سب اس دن اکلوتے آئیں گے، کسی کے ساتھ کوئی جتھا نہیں آئے گا، کوئی خول نہیں ہوگا، کچھ تعلق نہیں ہوگا کسی کا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ ہوگا اور دوسرا اس کا یہ بندہ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ وہ روح ہے، اس کی کوئی موت نہیں ہے، اس کی نیند ہے، اس کی موت نہیں ہے۔ موت اس جسم کو آتی ہے، یہ فنا کے گھاٹ اتر سکتا ہے، روح کی کوئی فنا نہیں ہے۔ ادھر بنی، جب بنی تو اس کے بعد سو گئی، نیند کی کیفیت میں رہی۔ ادھر جب یہ بچہ رحم مادر میں وہ اس سٹیج کو پہنچا جو ابھی میں نے آپ کو بتائیں، اس کے بعد لا کے فرشتے نے وہ روح وہاں سے اٹھا کے یہاں ڈال دی۔ اب آپ دیکھیں ادھر کہیں کسی سٹوریج میں ہے سوئی ہوئی ہے، ادھر سے لا کے یہاں پہ اب اسے اس کی گانٹھ جوڑ دی۔ وہ نخنو خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کی گانٹھ ادھر مضبوط گانٹھی ہے، اس گانٹھ جوڑ دی اللہ نے، اس حیوانی وجود کے ساتھ اس روحانی وجود کو جوڑ دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں سرشت۔ روح کی جو عادتیں ہیں وہ ہے فطرت، اور جسم کی جو عادتیں ہیں، کھانا مانگتا ہے، جنس کا جذبہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبلت، انسٹنکٹس ہیں۔ یہ ان دونوں کے ملاپ سے جو شے بنی وہ شاکلہ ہے یا سرشت ہے۔ قرآن مجید میں شاکلہ کا لفظ آیا ہے، کل کل یعمل علی شاکلتی، ہر کوئی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ سرشت ہے۔ یہ دونوں کے ملاپ سے جو شے بن گئی یہ سرشت ہے، یہ گٹھ جوڑ ہو گیا۔ اور اب وہ جو فرشتہ آتا ہے وہ ناشطات نشطہ، وہ گانٹھ کھولتا ہے، وہ جو اللہ والی روح ہے وہ تو خود پرواز کرنے کے لیے تیار ہے، بس گانٹھ کھولنے کی دیر ہے، وہ اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اور وہ جو ڈری سہمی ہوئی ہے کیونکہ وہ ادھر زمین میں دھسی ہوئی تھی، ادھر کی خواہشات ادھر کے خولوں میں دھس گئی تھی، وہ اور بچنے کی کوشش کرے گی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اندر غرق ہو کے فرشتہ اس کو کھینچ کے نکال کے لائے گا۔ یہ اب اس روح کا سارا معاملہ ہو رہا ہے، یہ جان کا معاملہ نہیں ہے۔ جان کیسے نکلتی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی تڑپ کے مرتا ہے، کوئی بغیر تڑپے مر جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بیمار ہو کے سوکھ کے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، وہ اس کی تو جان بڑے سکون سے نکلے گی، اس میں جان ہے کدھر جو ہلے گا وہ۔ اور ایک ہٹا کٹا جوان ہو، وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا اس کی جو ہے نا گردن اڑ جائے، وہ تو شہید ہوا ہے، لیکن جان تو بڑے عذاب سے نکلتی نظر آئے گی، وہ تڑپے گا، وہ پتہ نہیں مرغے بسمل کی طرح جو ہے نا وہاں پہ وہ خاک و خون میں غلطیدن ہوگا تو اس کی جان نکلی، ہمیں لگے گا کہ بڑا تکلیف میں اس کی جان نکلی ہے۔ تو یہ اصل میں جان نکلنے کا عمل ہے، اس کا انسان کے شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو عذاب کی کیفیت ہے یا تکلیف کی کیفیت ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، وہ روح نکلنے کا عمل ہے جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بس باتیں ہیں کہ چہرہ اچھا ہے یا یہ ہے یا بگڑا ہوا ہے، وہ جو بیچارہ جتنی مصیبت میں گزر کے تکلیفیں جھیل کے مرا ہوگا تو اس کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا ہوگا، جس کا وہ کچھ تو ابھی بہتر تھا تو وہ بہتر لگے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے وہ روح کیسے نکلی وہ ہمیں نہیں پتہ۔
عذاب سے نکلی یا تسلی سے نکلی وہ ہم نہیں جانتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے.